الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبإ في مسكنهم آية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آگے بیٹھ جاؤ. یہ جوان لوگ ذرا یہ جگہ پور کر لو. پیچھے والے آگے آ جاؤ. ذرا آگے آ جاؤ. ابھی نماز میں آنا ہی آنا ہے. آگے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اس وقت میں نے قرآن پاک کی 2 آیت شریفہ پڑھی. پہلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو نصیحت کی کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو. قرآن کی آیت کا ترجمہ سنو. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، جب اس کے سامنے اللہ اور نبی کا حکم آ جائے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ اور نبی کے حکم کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکا دیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، اللہ اور نبی جو فیصلہ دے دے، حکم دے دے،
ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یہ الفاظ کا ترجمہ دھیان سے سنو، پھر تم کو رائٹ اور حق نہیں ہوگا کہ جب اللہ اور نبی کا حکم سامنے آ جائے تو پھر اپنے من کے چونچلے چلاؤ یا اپنے من کی بات پر عمل کرو. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. یہ حکم اس لیے دیا ہے، پورا مجمع زور سے بے شک بولو، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے تو تمہیں ایمان نہ دیتے، تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ہم نے ایمان دے کر تمہارے ساتھ ایک اور نعمت کا معاملہ کیا ہے. انسان تو سب کو بنائے، بہت لوگ ہیں دنیا میں، مگر انسان آپ کو بھی بنایا، مگر انسان سے بھی آگے بڑھ کر ایک نعمت دی ہے اور وہ ہے ایمان. لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ جب وہ نماز کو کہیں، روزے کو کہیں، زکوٰۃ کو کہیں، حج کو کہیں، قربانی کو کہیں، معاملات کو کہیں، آپس کے معاملات کی صفائی، حلال روزی کا کہے، حرام روزی سے بچنے کو کہے، اور جتنے سارے گناہ ہیں ان سے بچنے کو کہے. ماں باپ کی فرما برداری، ان کی دعائیں لینا، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ جانا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، چاہے پڑوسی غیر مسلم ہو. ہر جگہ پڑوسی، دکان کا پڑوسی، فیکٹری کا پڑوسی، سفر کا پڑوسی، جہاں جاؤ پڑوسی پڑوسی پڑوسی، ان کے حقوق ادا کرنا، راستے کے مسافر کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق، بیوی کے لیے شوہر کا حق، شوہر کے لیے اولاد کا حق، ماں باپ کے لیے اولاد کا حق، اولاد کے لیے ماں باپ کا حق. قدم قدم پر یہ سارے حکم دیے کہ یہ حلال حکم ہے اور یہ فلاں فلاں حرام ہے، ان سے بچنا ہے. کوئی بھی حکم، کبھی کہیں گے یتیم اور بیواؤں کا حق پالو، ان کا خیال رکھو، ان کی دین اور دنیا کی تعلیم کا خیال رکھو، تو وہ بھی اللہ کا حکم. آپ کو معلوم ہے یتیم اور بیواؤں کو پالنے پر آخرت جنت کا کیا وعدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اگر کسی نے یتیم بچے اور بچی کے جو نابالغ ہیں، اگر ان کے سر پر صرف ہاتھ پھرایا، دیکھ لو ادھر دھیان دو آپ، جتنا ہاتھ پھرایا، تو فرمایا اس کے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ نیکیاں لکھے گا، اور ان بالوں کے برابر ہاتھ پھرانے پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. آپ سوچ لو کتنے بال ہیں، ہزاروں کی تعداد، صرف ہاتھ پھرانے پر، کہ اس کا باپ نہیں، اس کے ماں نہیں، تو اس کا خرچہ اٹھانا، اس کا کھانا کھلانا، اس کے مدرسے کی فیس بھرنا، اس کو کپڑے دینا، اس کے اسکول کا انتظام کرنا، اوہو کیا پوچھنا. یہ تو صرف ہاتھ پھیرنے پر اتنا ثواب ہے. یہ حکم ہے اللہ کا. پانی کا سیلاب آ گیا، وہاں انسانوں کا نقصان ہوا، وہاں ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، یہ سب اللہ کے حکم ہے. لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ اللہ کے حکم میں مین حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر ہم نے حکم دیا. شادیاں کس طرح کرنا، موت میت کے وقت کیا معاملات کرنا، فرمایا اپنے رسم و رواج نہیں، عالموں سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو کیا کرنا ہے موت کے وقت. یہ حکم ہے اللہ کا. معاملات کی صفائی، جیسے میں نے بتلایا کہ کسی کا 5 پیسہ نہ کھایا، ادھار لے مگر دے دے اس کو واپس، یا معافی کرا لے، پیسہ نہیں ہے. رہنی کہنی، ہمارے کپڑے، لباس، ہمارے کپڑے ایسے تو نہیں کہ ہمارا سطر کھل رہا ہے، جیسے آج کل فیشن والی پینٹ نکلی، یہاں پھٹی ہوئی، یہاں سطر کے اوپر، یا یہاں یہ ہڈی تک آپ کا سطر ہے، ہڈی کے آخری حصہ جو ہے یہاں تک سطر، اور یہاں آپ پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں. آپ کی رہنی سہنی صحیح نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف. آپ کو پوچھا جائے گا قیامت مرنے کے بعد. کھیتی باڑی کا معاملہ، وہاں بھی آپ اللہ کے حکم پر. بزنس اور بیپار کے معاملے میں آپ جو چاہے بیچ نہیں سکتے، جو حرام ہے ان سے بچنا پڑے گا، جو حلال ہے اسی کو بیچنا پڑے گا. آپ کرتا پائجامہ پہنے، شرٹ پینٹ پہنے، جوتا چپل پہنے، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ پہنتے وقت،
پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے الٹا پاؤں پہلے الٹا ہاتھ پھر سیدھا ہاتھ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ یہ زندگی گزارنے رہنے سہنے کے طریقے میں آپ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ آپ ناخن کاٹتے ہیں، حکم ہے اللہ کا۔ دانتوں کی صفائی، مونچھوں کو کتروانا، داڑھی کو بڑھانا، بال آپ فیشن کے مطابق چاروں طرف سے کٹواتے ہیں، چاروں طرف یہاں منڈواتے ہیں اور بیچ میں بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، بالوں میں کلر کرنا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ رہنی سہنی، آپ کی رہنی سہنی اگر اسلام کے مسجد میں داخل ہو آپ سیدھے پاؤں سے، حکم ہے اللہ کا، نکلو الٹے پاؤں سے نکلو۔ واش روم جاؤ، ٹوائلٹ پہ تو پہلے فرمایا الٹے پاؤں جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ اور نکلو سیدھے پاؤں سے اور دعا پڑھ کر باہر آؤ، دعا پڑھو۔ جاتے وقت بھی باہر سے دعا پڑھو، اندر جا کر نہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھو، نکلتے وقت دعا پڑھو، نئے کپڑے پہنو تو دعا پڑھو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ آپ نے اگر ان کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو قرآن پاک میں یہ آیت دھیان سے سننا، کیا کیا چیزیں بیان کی ہے، ایک ایک نوٹ کر کے رکھنا، ہاں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اور آپ کے لیے رونے کا وقت آئے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی آپ یہ مسلمانوں کو کہہ دو تمہارے باپ یعنی ماں باپ سب آ گئے، تمہارے بیٹے بیٹیاں، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے سگے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ مرد ہے تو تمہاری بیویاں اور بیوی ہے تو تمہارے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا پورا کتب اور قبیلہ، اور تمہارا وہ مال جو حلال تم کماتے ہو جو تمہیں آگے بڑھا رہا ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوال مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کیا ہے آیت، کسادہ، اور تمہاری تجارت بزنس جس میں تمہیں نقصان کا بھی خطرہ نہیں، اگر بڑھ رہا ہے پیسہ خوب آ رہا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے بھائی، بولو نے بے شک نعمت ہے کہ نہیں، اچھا ہے۔ وہ تجارت تخشون کسادہ، ماں باپ کا ذکر کیا، بیوی کا، شوہر کا، دیکھ لیجیے آپ، بھائی کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، مال کا، مال اور تمہارے بزنس، اور آگے یہ فرمایا وہ تجارت تخشون کسادہ ومساکن ترضونہا، اللہ اکبر، وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہے جس میں رہنے کو۔ پہلے ایسی مسجدیں کہاں تھی، بلڈنگیں دیکھو نا، اللہ کے گھر کتنے خوبصورت، ایئر کنڈیشن لگ گئے، گالیچے لگ گئے، بیچارے صحابہ کرام مکے مدینے میں نماز پڑھتے تھے، ابو داؤد کی حدیث میں کہ اتنی گرمی پڑتی تھی، اتنی گرمی وہاں کہ کنکر بچھے رہتے تھے مکے اور مدینے کے حرم میں، کنکر 1 گھنٹے پہلے جاتے تھے ڈول میں پانی لے کر، ڈول میں پانی، اور جن جگہوں پر سجدہ کرتے تھے حدیث میں ہے، اور ذرا سوچو ہم کو کتنے راحت کے دن ملے، 1 گھنٹہ تقریباً پہلے صحابہ پانی لے کر جاتے تھے اپنی اپنی جگہ، یہ ہاتھ سجدے کے وقت لگتے ہیں، پیشانی لگتی، گھٹنے لگتے ہیں، یہ پاؤں، اتنی جگہ اپنی دیکھ لیتے تھے کہاں سجدہ ہوتا۔ ان کنکروں کو گرمی کے زمانے میں وہ ڈول میں ڈالتے تھے، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے تو پھر اپنی نماز کی جگہوں پر بچھاتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اتنے گرم ہوتے تھے۔ بھائی ذرا پورا مجمع زور سے بولو نا، میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا، آپ سوچو ذرا، اتنی سخت تکلیف، کہاں چٹائیاں بھی نہیں تھیں، کنکروں پر نماز، مسجدوں میں کنکر بچھے رہتے تھے، اور گرمیوں میں وہ خوب گرم ہوتے تھے، کچی مسجدیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے تمہاری بلڈنگیں ومساکن ترضونہا، جس کو رہنے میں تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، کہا یہ سب نعمتیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کو منع نہیں کر رہے، کہا بھائی بہن، ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہاری اولادیں، تمہارا مال، تمہاری تجارتیں، یہ ٹھیک ہے اللہ نے تم کو دیا، کیا مگر کیا کہا
جب تک ان تمام چیزوں کے بیچ میں اللہ اور نبی سے تم زیادہ محبت نہیں کرو گے تم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں نمبر 2 پر ہیں. دیکھو بھائی میرا خاص مزاج، ہر عالم کا مزاج، آپ کا بھی الگ مزاج ہوگا، گھر میں ہر ایک کا الگ مزاج ہے. میرا ایک خاص مزاج ہے کہ میں بیچ میں پوچھتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، نہیں تو پھر میرا آنا بیکار. بھائی زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ماشاءاللہ. یہ نعمتیں ہیں، استعمال کرو، مگر اس سے زیادہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے زیادہ تمہیں اللہ اور نبی کے حکموں سے محبت ہو تو سمجھو ذاق طعم الایمان، حدیث میں ہے، تم نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. مگر یہی عیش و آرام اگر سب کچھ ہے اور اللہ کے حکم نمبر 2 پر ہے، جیسا آج کل کا ماحول ہے، مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کو نمبر 2 پر ڈالا ہے. اور یہ جتنی چیزیں قرآن نے گنوائی اس کو ہم نے نمبر 1 پر رکھا ہے. میرے بھائی، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرا کتب قبیلہ، میری بیویاں، میرے شوہر، میری اولاد، میرا مال اور میرا بزنس، یہ نمبر 1 پر ہے. آپ دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن، یہ علماء بیٹھے پوچھا گیا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر یہ معاملہ ہے کہ تم نے دنیا کی نعمتوں کو نمبر 1 پر رکھا اور اللہ کے حکموں کو نمبر 2 پر رکھا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. قرآن میں آج اندر کھانے بہت مار پڑ رہی ہے، ہر گھر میں مار پڑ رہی. بنیاد یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ساری دنیا کی چیزوں کو نمبر 1 پر رکھا. اللہ کہہ رہے ہم نے کہا ماں باپ سے دور رہنے کا حکم دیا، مگر اتنا زیادہ تو رشتہ داروں میں، بزنس میں، کھیتی باڑیوں میں اندر نہیں گھسنا ہے کہ جس اللہ نے تم کو دیا ہے اور دین، اور جس نبی کے واسطے سے دین ملا ہے، آپ اسی کے حکموں کا مذاق اڑاؤ. اس لیے قرآن نے کہا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ، کہ جو پیار محبت سے نہ سمجھے انہیں چاہیے کہ اپنی موت کا انتظار کریں. پھر ہم تمہیں موت کے بعد بتا دیں گے کہ حکم توڑنے سے تمہارا کیا نقصان ہوا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. ادھر سے تو یہ اعلان ہے ساری دنیا کے مسلمان، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اگر ایمان چھوڑ دیں اور اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بڑائی میں زور سے بے شک بولو ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں. میں تو جس شان سے اسی شان، تمہارے یاد کرنے سے میری بڑائی زیادہ ہونے والی، میں خود رب العالمین ہوں، جو ہوں وہ ہوں. اور ساری دنیا کی قومیں ایمان لے آئے، یہ حدیث میں، یہ میں نے جو آپ کو بتایا، تو میری عزت میں اور زیادہ کوئی بڑھوتری ہونے والی، اور تم یاد کرنا چھوڑ دو تو میری عزت میں کوئی کمی ہونے والی. میں جس شان سے اسی شان سے، فائدہ تمہارا ہے کیونکہ میرے پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پروگرام ہے، جیسے دنیا کے بادشاہوں کے پروگرام ہے، ایسے کہا میں رب العالمین میرے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے تو 3 ہی پروگرام، کہ انسانوں ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کرنا ایک، اور جب تمہاری مدت زندگی کی پوری ہو جائے گی تو موت دے دینا، اور تیسرا پروگرام بتلایا کہ قیامت کے دن 1 سیکنڈ میں بولو بے شک سارے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھنا. 1 سیکنڈ قرآن میں کہ یہ قلم ہم بالبصر، آنکھ کا پلکارا قرآن میں ہے کہ آئینے میں دیکھ لو آپ پلکارے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بس اتنے ٹائم میں مردوں کو بھی زندہ کرو 1 سیکنڈ. بس وہی تو ارادہ کرنا کافی. ارادہ آج بھی دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ارادے سے ہی کرتے ہیں. سوات پاکستان میں پانی کا طوفان آیا، بڑے بڑے ڈیم توڑے اللہ تعالیٰ نے، ہزاروں انسان بہہ گئے، لاشیں نہیں ملی، لاشیں نہیں ملی، ہزاروں کی تعداد. آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے. اسلامی کنٹری ہے، ہندو بھی گئے، سکھ بھی گئے، عیسائی بھی گئے، وہ بھی وہاں رہتے ہیں، مگر عذاب آیا تو عام آیا، مسلمان بھی گئے. بے حساب بڑی بڑی 5 سٹار ہوٹل ہے. میں نے دین دنیا براڈ کاسٹ ہے ہمارا، اس پر لکھا ہے یہ نوجوانوں کو نصیحت کرنے کے لیے کہ سائنس اللہ کی نعمت ہے. یہ سب مشینریاں بھائی بولو نے زور سے، بے شک اللہ کی نعمت ہے، مگر اس کو اتنا زیادہ نہ اتراؤ کہ یہی خدا کی جگہ پر اس کو بٹھا دو. میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری سائنس بہہ کر جا رہی، گاڑیاں، ایروپلین، سٹیمر ہیں،
دریاؤں میں بہہ رہی. میں کہا لو جاری سے. اللہ کی قدرت یاد کرا کہ رب العالمین کتنا بڑا مالک. آج ہمارے مسائل کا جو حل نہیں ہو رہا ہے نا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے بہت غور و فکر کیا، گھنٹوں ابھی بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ امت میں یہ کمزوری کیوں ہے. اب میں آپ کی یہ جو دکھتی رگ ہے نا، میں نے اس پر انگلی رکھ کر اس روگ کو پکڑ لیا. اب دھیان سے سنیں، 40 پر بیان ختم کرنا، 15 منٹ باقی. کہ امت کا یہ حال کیوں ہے یہ معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم لوگ جس زمانے میں آئے ہیں، میں بھی اس سے باہر نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے. گاڑیاں، موٹر وہیکل، 4 ویلر گاڑیاں، ٹرینیں، بسیں. اب تو دیکھو وندے ماترم نکلی اور نئی گاڑیاں آ رہی. یہ اور زیادہ آئیں گی قیامت سے پہلے اور زیادہ. مگر قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے یہ خوبصورت چیزیں اس لیے دی ہے، ہم تمہاری پریکشا کرنا چاہتے ہیں. لیبلوہم ایہم احسن عملا. زمین بھی خوبصورت، آسمان بھی خوبصورت، ہم نے اس لیے بنایا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لیبلوہم ایہم احسن عملا. تاکہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ہے وہ تم میں جو ان نعمتوں میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے اور نیک اعمال کی کوشش کرتا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس پر پاگل تو نہیں ہو جاتے. مکانوں کو دیکھ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر، دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر تم پاگل تو نہیں ہو جاتے اور اسی کو تو جنت نہیں سمجھتے. اس لیے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا. اس لیے یاد رکھو، جنت کا نمونہ دیکھنا ہو تو آسمان و زمین کو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جب سے بنایا ہے، زور سے بے شک بولو، آج تک پرانا نہیں ہوا ہے. آسمان کو دیکھو، یہ سیمپل رکھا ہے، سیمپل جنت کا، کہ دیکھ لو یہ کتنا خوبصورت. رات کو تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. زمین دیکھ لو کتنی خوبصورت، ہر چیز تمہیں اگال کر دیتی. تو کہا یہ تو پریکشا کے لیے خوبصورت بنایا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کون کرتا ہے. اب اصل بات پر آئیے. وہ جو روگ ہے نا، دکھتی رگ، یہ سارے نوجوان سن لیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ دین سے دوری کا. مرنے کے بعد دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کا جو چیلنج کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے. پورے مجمع سے بلواؤں گا، ذرا زور سے بولو، اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے. اور شیطان کیا بہکا رہا ہے سن لو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ نوجوانوں کے دلوں میں کیا شیطان بہکا رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے شیطان کہ یہ جتنے قبرستان میں چلے گئے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، بوڑھے لوگ جتنے بھی چلے گئے، جانے والوں کو تو دیکھا ہے کہ قبرستان جا رہے ہیں، مگر آج تک ہم نے ہماری 100 برس کی زندگی میں آج تک کسی کو قبر سے آتے دیکھا نہیں، کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، لہذا ہم نہیں مانتے. وہی بات جو شیطان نے کہی. ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا. ابو جہل کو شیطان نے بہکایا تھا، اس کے نفس نے بہکایا تھا کہ ہم تو کھا پی کر مر جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہی مشن ہے جو کسی کافر کے دل میں. قیامت پر ایمان ہم روز پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ انکار کر رہے ہیں. کمزور ہے ایمان. بھائی ذرا زور سے بولو نا، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کمزور ہے. آپ کا بولنے کی آواز بھی بہت کمزور ہے. پکے مسلمانوں تو ذرا زور سے بولو. ابھی میں راجستھان سے آیا، پچھلے سنیچر کو راجستھان، میں نے ان کو کہا بھی نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں بولو. جوش ہونا چاہیے، ایمان کا جوش ہونا چاہیے. دوبارہ زور سے بولو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے قیامت پر، ایمان ہے، مگر زور سے بولو. قیامت پر ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے. کمزور. اور کمزوری بتلا دی کہ آج تک کسی کو قبرستان سے آتا دیکھا نہیں. اور یہ بات شیطان کی ہے جو ہمارے دلوں میں آئی. ابو جہل والی بات، ابو لہب والی بات. اب میں آپ کو 3 دلیلیں بتلا دوں. وہ تو علماء نے 50 دلیلیں لکھی، مگر سمپل دلیلیں دے دوں، سمپل. آپ کسی کافر کو بھی سمجھا سکو کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. قرآن میں فرمایا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة. ابو جہل نے کہا تھا ہم تو کھا پی کر مر جائیں گے، مزے کر لینا، کچھ نہیں ہوگا، قیامت نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. تو
تو وہ پوچھ رہا ہے کہ نبی کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ابو جہل نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یاسین شریف میں آیت اتاری, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. کر ابو جہل اور قیامت تک آنے والے انسانوں, ہمارے سوال کا جواب دے دو کہ 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تمہارا بدن تیار کیا ہے. یہ سورہ یاسین شریف میں لکھا ہے. ذرا سب مل کر زور سے بولو, کتنے مہینے میں بدن تیار ہوا؟ اور جب پورا بدن تیار ہو گیا منی کے ناپاک قطرے سے, اس کے بعد ہم نے فرشتے کو کہا کہ اندر جان ڈالو. 5ویں مہینے میں, یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے, 5ویں مہینے میں پہلی بار جان ڈالی ہم نے, اور ماں کے پیٹ میں حرکت شروع ہو گئی جان آنے سے. اب ماں کو تکلیف شروع ہو گئی. اب یہ 9 مہینے اندر تک, پورا 9 مہینہ کورس پورا کرنے کے بعد یہ دنیا میں انسان آیا. تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف میں پوچھ رہے, سب مل کر زور سے جواب دو کہ مرے ہوئے بدن میں پہلی بار کس نے جان ڈالی تھی؟ اللہ. تو اللہ فرما رہے پہلے بھی تم مرے ہوئے پڑے تھے, پہلی بار بھی ہم نے ہی جان ڈالی تھی. تو جو ایک کام میں کر چکا ہوں, ذرا زور سے جواب دو, زور سے جواب دو, دھیمے سے نہیں. تو دوبارہ کون جان ڈالے گا؟ ماشاءاللہ. اب میرا سفر کامیاب ہوا, میرا سفر کامیاب ہوا. دوبارہ وہی جان ڈالے. اور کیوں؟ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہائی کورٹ چھوڑ دیتی, سپریم کورٹ چھوڑ دیتی. دیکھو بلقیس بانو کے ظالموں کو سنویدھان میں کیس میں لکھا ہے فلاں قلم میں کہ ان کو یہ سزا ہے, تو ابھی سپریم کورٹ کہہ رہے کہ پرانے سارے کیس ہم نے ختم کر دیے. اب مجھے ایمانداری سے جواب دو, سارے وکیلوں نے یہی دلیل کی سپریم کورٹ میں بلقیس بانو کے کیس میں. اب سب مل کر زور سے جواب دو, قیامت کا آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ورنہ ان ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا؟ بولو بھائی, ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے قیامت کا دن رکھا. چلو کورٹ میں کیس بھی نہیں گیا, جو مارنے ظلم کرنے والے وہ ملک چھوڑ کے ہی بھاگ گئے. اب ایک جگہ مرڈر ہوا, کروایا اس نے مردر, وہ پکڑے, اس سے پہلے اس نے ٹکٹ بکنگ سب تیار رکھا تھا, پولیس کو انفارمیشن ملے, پڑوس کے ملک میں وہ اس سے پہلے بھاگ گیا. قرآن میں ہے کہ تم ملک چھوڑ کر بادشاہوں کے ہاتھ سے بھاگ سکتے ہو. زور سے بولو بے شک رب العالمین کے ہاتھ سے بھاگ نہیں سکتے. ایک دلیل دے دی. دوسری دلیل پھٹافٹ سنو, قرآن میں ہے, ٹائم نہیں پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کبھی تمہاری دنیا میں جو اللہ نے پیدا کی, ایک مارنے والا ایک آدمی ہے, گن سے, بندوق سے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں مارا, یا کسی جگہ بم رکھ دیا, ہزاروں کو اڑا دیا. عجیب عجیب دنیا میں کیس ہوتے ہیں. ابھی راجستھان یا یو پی کا میں نے نو بھارت ٹائمز میں ہندی اخبار میں پڑھا کہ ایک فورن کا ایک کپل گھومنے کے لیے آیا تھا. اس نے ننگے کپڑے پہنے تھے, مرد اور عورت نے دونوں چڈے پہنے تھے, عورت نے بھی ایسے. وہ گاؤں کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا تو ان کا مذاق اڑایا ہوگا, اور ان کو غصہ آیا. پڑوس میں ایک شہر تھے, وہاں ہوٹل میں رکے تھے. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنا مذاق اڑایا تو اس کا بدلہ لے. یعنی دنیا میں کیسا کیسا ہو رہا. تو وہ دونوں کپل جو فورن سے آئے تھے, انہوں نے 1 دن تک پورے گاؤں کا یہ کیا کہ یہ لوگ کہاں سے پانی پیتے ہیں. تو دیکھا کہ یہ کنویں سے پانی پیتے ہیں, تو اس میں زہر ڈال دیا, اور جن لوگوں نے پیا 25 آدمی صبح سویرے سب کے سب مر گئے. اب مجھے بتلاؤ, اور کر کے پتا چلے اس سے پہلے فلائٹ بک کرا کے وہ اپنے ملک میں بھاگ گئے. کیس تو کیا ہے فورن کی اس پر, مگر مجھے بتلاؤ کیا وہ جو 25 مر گئے وہ تو ان کے مذاق کرنے والوں میں تھے بھی نہیں, مذاق کسی 2-4 نوجوانوں نے کی تھی. اب بتاؤ, ملک سے بھاگ جاؤ گے, مگر ان لوگوں کو قیامت کے میدان میں سپریم کورٹ سے بھی اوپر سپریمو اللہ کی کورٹ ہے. بولو بھائی اللہ چھوڑ سکتا ہے؟ قرآن کے کہتا ہے کہ چلو اگر وہ پکڑا بھی گیا, 25 کو مارنے والا اور 10 کو مارنے والا, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے, لوکل کورٹ میں پھانسی کی سزا آئی, اور سپریم نے تو کورٹ میں لٹکا بھی دیا, پھانسی ہو گئی. یہ سوال قرآن کا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ دنیا کے بادشاہوں سے پوچھ رہا, اے بادشاہو, جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا ہے اس کو چلو مار دیا, تم نے سزا دے دی, مگر اس نے تو میرے 10 بندوں کو مارا, اور اس 10 کے بدلے میں تم سب بادشاہوں نے مل کر اور کورٹوں نے مل کر, بھائی 10 جان کے بدلے میں زور سے جواب دو تم نے کتنی جان لی؟ اب جواب دو سب مل کر, وہ 9 جان کا حساب باقی ہے کہ نہیں؟ بھائی ذرا زور سے بولو نا, باقی ہے کہ نہیں ہے؟ اب پورا مجمع جواب دو, اس کا حساب کون لے سکتا ہے؟ ابھی بھی آواز دھیمی ہے, ذرا زور سے بولو نا, کون لے گا؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہم نے اسی لیے قیامت رکھی.
تیسری دلیل، یہ 2 ہو گئی، تیسری دلیل 5 ہی منٹ باقی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ارے میرے بندو تم نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون، نہیں پہچانا تمہارا قصور۔ اللہ فرما رہے دنیا کی کسی بھی چیز میں دیکھو کہ اللہ کی قدرت کیا۔ میرے پاس ایک ہندی کتاب ہے، اس کو میں دیکھ رہا تھا پرسوں، تو اس کا آخری پیج دیکھا نا تو تھوڑا کتاب بوسیدہ ہو گئی، اور اس میں ایک کیڑا دیکھا، کیڑی آتی نہیں کیڑی، اس کا 10واں حصہ ہوگا، کیڑی کتنی چھوٹی ہوتی، اس کا بھی 10واں حصہ، اتنی میں پکڑنا چاہ رہا تھا، میری انگلی دونوں، یعنی وہ اتنی چھوٹی کہ دونوں انگلی میں بھی نہیں آ رہی، اور وہ میری کتاب میں چل رہا ہے، وہ کیڑا چل رہا ہے، میں پھونک مار رہا ہوں زور سے تو وہ ایسے چپک جاتا ہے کہ وہاں سے ہٹنے کو تیار، اتنی طاقت اس میں، میری پھونک میں انسان اور وہ اتنی چھوٹی سی مخلوق۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا جب میں نے دیکھا کہ اللہ تو کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے کہ کیڑی سے بھی 10واں حصہ ہوگا جو صرف آنکھوں سے نظر آتا ہے، 2 انگلی سے پکڑنا چاہتا ہوں تو پکڑ میں بھی نہیں آ رہا ہے، میں پھونک ماروں تو ایسا جم جاتا ہے کہ ہلنے بھی نہیں پاتا ہے، ہل بھی نہیں رہا ہے، آگے بھی پھونک مارو تو اڑ بھی نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ تو نے اس کے بدن میں کیسے جان ڈالی ہوگی، یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، یہ سانس لے رہا ہے، اتنے چھوٹے میں، یہ اللہ میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے، بے شک یہ رب العالمین، بولو بے شک تیرے سوا کوئی نہیں بنا، تو ہی بنانے والا، یہ اللہ کی قدرت۔ جگہ جگہ دنیا میں جاؤ اللہ کی سوا اب تمہیں کوئی نظر نہیں ہے، سب اللہ کی کاریگری۔ اب اللہ تعالیٰ تیسری دلیل سمجھا رہے ہیں، میں آپ کو 3 ہی دلیل سمجھاؤں، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو تم دوبارہ زندہ کرنے کی بات کر رہے ہو، یہ جو قبرستان میں سوئے تم کہو تو آج جمعہ کے بعد، اب بھی جمعہ کے بعد تم قبرستان میں کھڑے رہو، میں 1 سیکنڈ میں سب کو زندہ کر کے بتلا، 1 سیکنڈ، مگر سوال کر رہے قرآن میں، یہ بات سمجھ لو، شیطان ہم کو بہکا رہا ہے کہ اب جو ہوگا وہ ہوگا۔ شیطان کیا بہکا رہا ہے کہ کون آج تک کوئی آیا نہیں، تو اللہ فرما رہے کہ جب ٹائم آئے گا تب لاؤں گا، ابھی تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں، ہم قرآن نہیں سمجھتے، ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چلو ان قبرستان والوں کو ابھی زندہ کر دوں جمعہ کے بعد آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی، مگر اس کو زندہ کر کے کیا کروں تم خود بتاؤ، تم کو ہم نے عقل دی ہے، سوچو عقل سے۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو آپ کی یہ آمینہ پارک ہے نہیں، امن پارک کی مسجد میں، ان میں وہ مردے بھی قبروں میں سوئے جنہوں نے اس مسجد میں، یہاں کے مدرسے میں، بھائی بولو نے بے شک پیسے دیے ہیں، بھائی بولو نے زور سے بے شک دیے کہ نہیں دیے، مردوں نے بھی دیے عورتوں نے بھی دیے، اور وہ مرحوم ہو چکے۔ اب تم سوچو یا اسکول میں پیسے دیے، کالج میں دیے، یونیورسٹی میں، یا پانی کی ٹنکی بنانے میں دیے، واٹر ورکس میں، یا جانوروں کے لیے تالاب بنائے، کوئی بھی نیکی کے کام، یتیم اور بیواؤں کو پال کے گئے، یا ان کی پرائیویٹ نیکیاں، آج ان کو زندہ کر کے میرے پاس تم کیا کرواؤ گے؟ آج بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم سوچو، آج چلو زندہ کر دیے، ابھی یہ مسجد بنا کر گئے، ان مسجدوں میں جن کا پیسہ لگا ہے، اور آج بھی ان مسجدوں میں سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، علماء کے بیان ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، کتاب تعلیم ہو رہی ہے، یہ اور اعتکاف ہو رہے ہیں، شب قدر کی تلاش ہو رہی، اور خدا جانے کیا کیا دین کی دعوت کے کام چل رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہیں، اور ان کی نیکیاں پوری ہوں گی، ذرا زور سے بے شک بولو، دھیمے سے نہیں، قیامت کے دن پوری ہوگی۔ لہذا پورا مجمع جواب دو جلدی سے، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی کب پڑے گی؟ بولو قیامت کے دن۔ تو اللہ فرما رہا قیامت کو تو آنے دو، آج زندہ کر کے، قرآن میں آج زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دوں، ابھی تو ان کی یہ نیکیاں چالو ہیں، اور قیامت تک چالو رہے گی، قیامت تک۔ ایسے ہی گنہگار، سینما تھیٹر بنانے والا، زنا کاریوں کے اڈے کھولنے والے، شراب کے اڈے کھولنے والے، شرک کرانے والے، اللہ فرمایا تم کہو تو آج میں ان کو بھی آج بھی زندہ کر دوں، مگر آج زندہ کر کے کیا کروں؟ وہ جو گناہوں کی بنیاد ڈال کر گئے وہ مر گئے، آج بھی ان کے گناہ چالو ہیں، اور جلدی سے بولو بے شک قیامت تک چالو رہیں گے۔ لہذا پورا مجمع جلدی جواب دو، ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ قیامت کے دن کرے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ قیامت اب قریب آ گئی۔ میں آپ کو پہلے کہتا تھا تو 100 دھرتی کم ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زنا کاری، ویاج، یہ 9 چیزیں حدیث میں فرمائی، جب عام ہو جائے گی، یعنی گلی گلی، نگر نگر، دنیا میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔
ابھی 12 بجے سے پہلے میں نے گوگل مار کے دیکھو اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہے، دی لیٹسٹ ارتھ کوئکس ان دا ورلڈ، گجراتی میں لکھو دنیا نہ تاجے تر نہ بھوکمپ، 12 بجے سے آج 12 بجے 12 گھنٹے میں 133 بتلا رہے، یعنی روزانہ 300 دھرتی کم 24 گھنٹے میں ہو رہے۔ ابھی آج ہی 4.7 کا آ گیا ہے، واٹس ایپ پر آ گیا ہے 4.7 کا کسی جگہ دھرتی کم۔ میں آپ کو 15 دن کے بتاؤں، ابھی مکہ مدینہ کے بیچ میں البہا سٹی، آپ نہیں دیکھتے تو آپ کا قصور ہے، میں تو امت کو جگا رہا ہوں، 2 دھرتی کم آئے 4.7 کے مکہ مدینہ کے بیچ میں، پورا بہا شہر خالی ہو گیا، بھاگم بھاگ، ویڈیو آئے تھے باقاعدہ، آپ کے انڈیا کے نوجوان وہاں کام کر رہے ہیں، میرے واٹس ایپ پر ہے وہ۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد یمن میں آیا 5.7 کا، مکہ کے پڑوس میں یمن سنا شہر، اس کے بعد کویت میں آیا، پورا کویت خالی کرا دیا تھا اللہ نے، پورا کویت، اور اس کے 2 دن بعد لگاتار دبئی میں 2 دھرتی کم آئے 5.3 کے لگاتار، اس کے بعد افغانستان میں آیا 1200 آدمی شہید ہو گئے۔ بھائی زور سے بولو نا، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ 1200، 5000 آدمی زخمی ہوئے، 500 بڑی بڑی بلڈنگوں کو نیست و نابود کر دی، آپ کی اسلامی کنٹری۔ مگر اللہ کے نظام میں لکھا ہے جہاں قیامت تک جو دھرتی کم چالو ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے یہاں وہ فکس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نیپال میں آیا، اس کے بعد دلی میں آیا، ہریانہ، پنجاب، لداخ، کشمیر، پوری دھرتی آپ کے گجرات میں، یہ ویراول، کاٹھیاواڑ، ادھر سب، ادھر یہ ساپوتارا، یہ زینا کاریوں کے اڈے، پوری دھرتی ایسے۔ اس کے بعد یہاں میکسیکو میں ہوا، امریکہ کے پاس 300 آدمی مارے گئے 2 دن، 7.8 کے دھرتی کما۔ انڈونیشیا میں اس سے 2 دن پہلے آئے 250 آدمی مارے گئے، پوری دھرتی ایسے ہل رہی۔ اور یہ مسلمان تو دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، وہ چاہے نا تو نشانیاں نہ بتائے اور اچانک قیامت کھڑی کر دے، تو آپ توبہ کیسے کریں؟ وہ تو بولو بے شک وہ تو رحیم و کریم ہے، اس لیے نشانیاں بتلائی کہ دھرتی کم شروع ہو۔ میں 2007 سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو قیامت کے الارم بجنے شروع ہو گئے، ابھی آپ کو ٹائم دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ ابھی حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں، جلدی سے جواب دو، ٹائم میں برکت ہے؟ جمعہ 8 دن 1 دن کی طرح آ رہا۔ ابھی ہمارے رضوان ہے منوبر صاحب، ان کے ساتھ راجستھان گیا تھا، تو ابھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کل سنیچر کو راجستھان گئے، ایسا لگ رہا ہے 8 دن ہو جائیں گے کل۔ یہ دیکھ لو آپ، دھما دھم ٹائم جا رہا ہے، رمضان 1 مہینے کی طرح آ رہا ہے، پورا دن 24 گھنٹے 1 گھنٹے کی طرح پاس ہو رہا ہے، مگر کوئی غفلت تو دیکھو، کوئی اثر ہی نہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں آئے گی جب آئے گی، اور آئے گی جب دیکھی جائے گی، جاؤ تو صحیح، پتہ چلے گا کہ قیامت کس کو کہتے ہیں۔ انسان کو انداز، ایک قبر کا انتظار کرے کوئی آدمی جو اللہ کے حکم توڑتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ تو کہاں آیا۔ قیامت تک دوبارہ دنیا میں آنے کی کوشش مت کر۔ سائنٹسٹ لوگ مر رہے ہیں، انگلینڈ میں سٹیفن مر گیا رمضان سے پہلے، سٹیفن سائنٹسٹ تھا، ایسے کرسی پہ بیٹھے ہی مر گیا۔ دبئی کا بادشاہ چلا گیا، احمد بھائی پٹیل مرحوم، کوئی چھوٹے موٹے آدمی تھا، کتنا نیک آدمی تھا، حکومت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت وہ چلاتے تھے۔ بھائی بے شک بولو نا، ان کا بھی وقت آیا کہ نہیں آیا؟ ارے زور سے بولو نا، آیا کہ نہیں آیا؟ چلے گئے، اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے۔ ان کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، اتنے بڑی جگہ پر بیٹھے ہوئے، ان کے کبھی روزے نہیں چھوٹے، گجرات سے تراویح پڑھانے والے جاتے تھے، منسٹروں کے ساتھ تراویح پڑھتے، ان کے کبھی حج عمرہ نہیں گئے، زکوٰۃ خیرات ان کی بات مت پوچھو آپ، بے حساب بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھلی ان کے زمانے میں انڈیا میں، بڑے بڑے جتنے ایئرپورٹس ہیں سب، یہ انکلیشور کا ایئرپورٹ بھی یہ انہی کی برکت سے بنے گا، مگر وقت آ گیا، چلے گئے۔ ابھی آپ کے گجرات کے سب سے بڑے ڈاکٹر ابراہیم ویڑچیا، سورت کے بہت نامور نامچین سرجن تھا، آج تک ان سے کوئی آپریشن فیل نہیں ہوا، اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی۔ ارے بھائی بولو نے نام سنا تھا؟ وقت آ گیا، چلے گئے۔ ابھی 15 دن ہوئے، زمیں کھا گئی، آسماں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے، اور 4 بڑی نشانیاں ہو گئی، دھواں نکل گیا، اور 3 بڑے دھرتی کم ہو گئے۔ آپ سنتے رہتے یوٹیوب پر تفصیل سنو، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں، اب جواب دے دو جلدی سے، میں اب کھڑا ہی ہو جاؤں گا۔ اب بولو بے شک کے ذریعے قیامت قریب ہے کہ نہیں؟ بہت قریب ہے، افسوس کرو گے، اللہ کی جنت تمہاری راہ دیکھ رہے، اتنی دور ہے جنت، اتنی دور ہے، وعدہ بالکل پکا۔ میں ہمیشہ ان جوانوں کو کہتا ہوں کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے، تو زور سے بے شک بولو اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت نہیں دے۔ بس عقل مند کے لیے اشارہ یہی کافی ہے۔ تو اب جلدی سے جواب دے دو کہ انشاءاللہ دنیا کے حلال کام کاج کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ،
کھیتی باڑی کے ساتھ، بزنس کے ساتھ زور سے انشاءاللہ کہو کہ آخرت کی زوردار تیاری کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔